شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. محترم ناظرین کرام، مکتبہ ابن اور حسن کی اس پیشکش میں ہم آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع سخن ہے توفیق عمل. اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی وضاحت کریں، حسب عادت آپ کو یہ بات ہم بتاتے چلے کہ آج ہم ایک ایسی دعا آپ کو بتلائیں گے جو بڑی بڑی 99 قسم کی بیماریوں کا واحد علاج ہے. توفیق عمل بقول جگر مراد آبادی، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں. جن و انس کی تخلیق کا مقصد ہی عبادت الہی ہے. اللہ کے نزدیک وہ لوگ محبوب و پسندیدہ ہیں جو اس کی عبادت کرتے ہیں. عبادت الہی کسی بھی فرد یا بشر کا کسبی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالی کی مہربانی اور توفیق پر منحصر ہے کہ وہ اپنی عبادت کے لیے کس کو چن لیتا ہے اور کس کو اپنے دربار سے نکال دیتا ہے. عبادت کی توفیق ملنا اللہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے. کسی بھی قسم کی عبادت میں جو بھی بندہ منہمک ہے وہ اس کی ذاتی صلاحیت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس پر الہی انعام ہوتا ہے جو اس کو توفیق عمل حاصل ہوتی ہے. قیام تخلیق کائنات سے لے کر آج تک کسی نے اس صمد اور واحد کی عبادت کی ہے، وہ سب اس کی مہربانی و عطا کا نتیجہ رہا ہے اور آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا. اللہ بے نیاز کسی مخلوق کا محتاج نہیں ہے. ارشاد الہی ہے، اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا تو ان قریب اللہ ایسی قوم کو لائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے اور وہ قوم بھی اس سے محبت کرنے والی ہوگی. آیت کا نفس مضمون یہ ہے کہ کسی قوم کو یہ فخر و گھمنڈ نہ ہو کہ ہماری وجہ سے اللہ کی عبادت ہو رہی ہے. اگر تم اعراض کرو گے تو اللہ دوسری قوم کو تمہارے مقام پر لا کھڑا کرے گا جو قوم تم سے بہتر ہوگی. عبادت کی ادائیگی میں بندے کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو ذات الہی کی بندہ نوازی ہے جو اس نے ایک ناکارہ و گنہگار بندے کو نصیب کر دی ہے. اس کی عبادت کے لیے فرشتوں سمیت کروڑہا قسم کی مخلوقات موجود ہیں. اگر کسی کو عبادت کا موقع نصیب ہوتا ہے تو وہ یہ تصور کر لے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء کہ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. ہر عبادت گزار یہ تصور کر لے کہ اس پر یہ احسان الہی ہے جو اللہ نے اس کو نیک عمل کی توفیق دی، ورنہ ہم سے زیادہ قابل اور لائق لوگ اس دھرتی پر موجود ہیں، مگر اللہ نے ان کو توفیق عبادت سے محروم کر رکھا ہے. جیسا کہ ایک فارسی شاعر نے کہا، این سعادت بزور بازو نیست تانا بخشند خدائے بخشندہ، یعنی کسی کے یہ اپنی بازو کی زور بازو کی طاقت نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ جو بخشنے والا ہے اس نے یہ سعادت بخشی ہے.
اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ بھی گزرے جو صاحب علم و فضل و صاحب دولت ہیں لیکن عمل کی توفیق سے محروم ہیں۔ قارون جیسا مالدار شخص، فرعون جیسا صاحب اقتدار، حامان جیسا ذی عہدہ اور شداد جیسا خدائی دعوے دار بھی ایمان و عمل صالح سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اس جہاں میں عددی طاقت رکھنے والے اور عسکری طاقت کے مالک لوگ بھی گزرے ہیں جو طویل حیات رکھتے تھے لیکن ایمان و عمل کی توفیق سے ان کی زندگیاں خالی رہی۔ کیا عام انسان اور کیا اس کی عبادتیں۔ یہاں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند جلیل اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں اور زبان مبارکہ پر کلمات جاری ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، جو اس بات کو بتلاتے ہیں کہ وہ بھی یہ اعتراف کرتے تھے کہ یہ اللہ کے توفیق کی بنا پر ممکن ہو رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد جو ہی سلام پھیرتے تو فرماتے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی جو کچھ بھی نماز ادا کی گئی ہے وہ اللہ کی توفیق، اس کی نصرت اور مدد سے ہے۔ توفیق کے عمل نصیب ہونے پر بندے کو چاہیے کہ وہ عاجزی و انکساری کا اظہار کرتا رہے اور اپنے معبود سے قبولیت عمل کی دعا کریں کہ اس نے اپنی بندگی کی سعادت سے سرفراز کیا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے اور اپنی عبادت کی راہ دکھلاتا ہے۔ جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی یوں حمد و ثنا کریں گے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، پاک ہے وہ اللہ کی ذات کہ جس نے ہم کو دنیا میں اعمال نیک کی توفیق دی تھی، اگر وہ ہمیں توفیق نہ دیتا تو ہم جو ہے اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ فرض نماز کے بعد والے اذکار میں یہ مسنون دعا بھی شامل ہے، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر، اس کا شکر اور حسن عبادت اللہ کی نصرت اور اس کی توفیق کے بغیر ناممکن ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حسب وعدہ جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ایک ایسی عظیم اور جامع دعا ہم آپ کو بتلائیں گے کہ جو 99 بیماریوں کا علاج ہے، اور سب سے کم تر 99 میں سب سے کم تر جو مرض اور بیماری ہے وہ آدمی کا غم اور پریشانی ہے۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ بڑی بڑی بیماریاں، بڑے بڑے امراض دنیا میں چاہے وہ کسی نام سے موسوم کیے جاتے ہوں، اس دعا کے پڑھنے سے دفع ہوتے ہیں اور اللہ کے حکم سے دور کیے جاتے ہیں۔ اور وہ دعا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حدیث پاک میں اس کو باب الجنہ بھی کہا گیا ہے، اور ایک روایت میں اس کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ بھی کہا گیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ اس دعا کے پڑھنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔